بھی نہ ہو. پتہ نہیں آپ بات کو سمجھے. القط آگے پھر اس کی 3 اقسام بن جاتی ہیں. اگر یہ فل اردو سپیچ بیان ہو تو اس کو ایک نوٹس کی صورت میں ریکارڈ کیا جائے یا بنایا جائے, حضور کے خصائص کے موضوع پہ کوئی نوٹس تیار کیے جائیں تو یہ بڑا ایک پوائنٹڈ نکتہ ہے کہ خلقت کا معنی ہے ابتدا. اب کس کی ابتدا؟ پہاڑوں کی, زمین کی, آسمان کی. ابتدا کس کی؟ آدمیت کی. تو یہاں پہ خلقت جہاں پہ اس کا معنی ابتدا ہے, جہاں پہ اس کا معنی پیدائش ہے, جہاں پہ اس کا معنی آغاز ہے, جہاں پہ اس کا معنی شروعات ہے, وہاں پہ اس کا معنی بھی یہ ہے کہ ایسی ابتدا کہ جس سے پہلے ابتدا بھی نہ ہو. آپ اس کو ایسے سمجھ لیں کہ جب جب نہ ہو, کب کب نہ ہو, تب تب نہ ہو, جہاں جہاں نہ ہو, وہاں وہاں نہ ہو, مکی مکی نہ ہو, مکا مکا نہ ہو, ادھر ادھر نہ ہو, ادھر ادھر نہ ہو, فلک زمین نہ ہو, زمین زمان نہ ہو, کچھ بھی نہ ہو. ایک کے برغانہ حضرت نے ایک گال لکھی. حضور سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ ورضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فقط اپنی ذات تو علاوہ یعنی ما سوائے ذات خود خدا, پھر سنو, ما سوائے ذات خود خدا, حضور اعلیٰ حضرت فرما دینے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات دے وجود تو علاوہ جو کچھ بھی انسان دی اکھ نو نظر آ رہا ہے یہ سب کچھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی خلقت تو باہر ہے. لیکن میں پہلے عرض کی تھی تھوڑا جا ساتھ دیو, گل ایڈی زیادہ مشکل نہیں. یعنی قبلہ پیر صاحب واسطے یا حضور قبلہ علامہ صاحب واسطے جتنے بھی سٹیج تے رونق فروز نے انہاں واسطے تاں یہ گل بالکل کوئی اچیمبا نہیں. عوام الناس دی صرف گل کی جا رہی, انہاں دے واسطے تا خدمت وچ بس سبق پیش کیتا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2 ظہور عطا فرمائے. ایک ہے آپ دی خلقت دا ظہور اور ایک ہے آقا کریم دی ولادت دا ظہور. تے جے بندہ تھوڑا جا لمحہ سا لے کے تے اینے کلیاں بہ کے تھوڑا جا سوچ گویڑ کرے نا کہ نور بشر دا مسئلہ بھی ایک ہی حل ہو جاتا ہے. سمجھ آ گئی؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے بارے میں صرف نور والا عقیدہ یہ بھی ضال ہے, مدل ہے, گمراہی والا عقیدہ. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے متعلق صرف اور صرف بشریت والا عقیدہ نور کی نفی کر کے یہ بھی نص قطعی قرآن کا منکر ہونا ہے, انحراف کرنا ہے, انکار کرنا ہے, یہ عقیدہ بھی درست نہیں ہے. ان دونوں کے بیچ میں ایک پگڈنڈی ہے جس کو ماتریدی کہا جاتا ہے. اس پگڈنڈی کو ماتریدی کہا جاتا ہے, ماتریدی کے بعد اس کو حنفی کہا جاتا ہے, المختصر حنفی کے بعد اس کو فقہائے اربع کہا جاتا ہے, فقہائے اربع کی لڑی سے نکل کے اس کو تبع تابعین کے نظریات کہا جاتا ہے, تبع تابعین کے نظریات سے نکل کے اس کو اویس کرنی کہا جاتا ہے, وہاں سے نکل کے اس کو کربلا کہا جاتا ہے, کربلا سے نکل کے اس کو مولا حسن مجتبیٰ کہا جاتا ہے, مولا حسن مجتبیٰ سے آگے چل کر اس کو مولا مشکل کشا کہا جاتا ہے, مولا مشکل کشا کے راستے پہ چل کر اس کو مولا عثمان ذوالنورین کہا جاتا ہے, مولا عثمان ذوالنورین کے راستے سے نکل کر اس کو مولا عمر فاروق کہا جاتا ہے, اور وہی رستہ بارگاہ صدیق اکبر تک جاتا ہے, وہی رستہ بارگاہ صدیق سے ہوتا ہوا بارگاہ محمد مصطفیٰ تک جاتا ہے, اور آقا کریم سے ہوتا ہوا وہ رستہ واسطہ جبریل خود خدا تک جاتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اور تو اکثر کیویں لائفر کیویں ایویں کیویں, میری طبیعت تھوڑی سی یار اس قسم کی, آپ پریشان نہیں ہونا, یہ بات آپ سمجھ لو. اللہ تعالیٰ
تعالیٰ نے آقا کریم کو 2 ظہور دیے ہیں. ایک ظہور خلقت اول کا ہے, دوسرا ولادت کا ہے. جو پہلا ظہور ہے ظہور اول, وہ لبادہ نور میں ہے. جو دوسرا ہے وہ لبادہ بشریت میں ہے. ہن ایک مثال نور دی لیلا تے دوئی بشریت دی لیلا, تے دوواں نو جوڑ کے وچوں میلاد مصطفیٰ کرنا. آپ نے کوئی گلاں نے ذرائع اللہ تعالیٰ جس وقت لقد جاء آئے امدا ہوئے جڑا پہلے موجود ہوئے, جس کا وجود ہوئے, جس کا حجم ہوئے, جن نے جگہ نو گھیریا ہوئے, ورنہ آ نہیں سکتا. آتا وہ ہے, آنے کے لیے ہونا ضروری ہے, ورنہ آ نہیں سکتا. تو جو آئے ہیں, جب آئے ہیں اس وقت تو بتا دیا, لیکن ان کا وجود, ان کا ظہور اول, ان کا تخصص, ان کی خصوصیت وہ خلقت اول لبادہ نور ہے. سوال پیدا ہویا بھائی آقا کریم صلی اللہ مصنف عبد الرزاق کے اندر حدیث پاک موجود ہے. علماء اکثر بیان کر دے 10 لاکھ حدیث دے مصنف عبد الرزاق, امام عبد الرزاق 10 لاکھ حدیث دے حافظ ہان. ابو انہ دے شاگرد امام احمد بن حنبل 7.5 لاکھ حدیث دے حافظ ہان. انہ 7.5 لاکھ دے وچوں 40,000 دی مسند امام احمد بن حنبل لکھی. ابو انہ دے شاگرد امام بخاری 6 لاکھ حدیث دے حافظ ہان. ابو انہ دے شاگرد امام مسلم کشیری 3,75,000 حدیث دے حافظ ہان. اور امام عبد الرزاق کہتے ہیں کہ میں آپ دے آپ تو لے کے جابر بن عبداللہ انصاری تک سند صحیح کے نال, روایت صحیح کے نال اس گل کو بیان کرنا. اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو سب تو پہلے پیدا کیتا ہے اس نے پاک محمد کا نور ہے. اول ما خلق اللہ نوری, تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کتنے ظہور دیے؟ 2. پہلا ظہور اول خلقت محمدی, تو وہ نور. اچھا ہن سوال پیدا ہویا بھی جدو نور نو بنایا تے رکھیا کتھے؟ سبحان اللہ, مکہ تے ہے کوئی نہیں. سبحان اللہ, لولا کا لما خلقت الافلاک, مدینہ شریف بھی کوئی نہیں, زمین بھی کوئی نہیں, پہاڑ بھی کوئی نہیں, کوئی 18,000 جہاناں وچوں کوئی جہان کوئی نہیں. مالکا آپ دے پیاری محبوب دے نور نو رکھیا کتھے؟ ایتھے آ کے علماء تھوڑا جا ایک جواب دیتا, انہاں آکھیا بھی آپ دے منہ کر لو بند تے عقل دے گھیرے آ کے اٹ دے لو. صرف اینا آکھو اللہ تعالیٰ آپ دے محبوب دے نور نو پیدا کر کے آپ دے دل وچ رکھ لیا. میرے اندازے دے مطابق شہباز صاحب لوہار نے, اجاز صاحب لوہار نے, ایویں ہی ہے کہتا لوہار ہے نا. اچھا کدے کسی ویک لوہے دا رنگ کی ہوندا ہے؟ لوہے دا رنگ کی ہوندا ہے لالا جی؟ کالا. تے جس وقت بندہ لوہے نو بھٹی وچ پاوے 2 گھنٹے تو بعد کڈھے تے اوندا رنگ کی ہوئے؟ یار ویکھ لگیا رتا رنگ ہوئے گا. لوہے دا رنگ کالا ہے, بھٹی وچ رہ کے رتا ہو. لوہے کپڑے ساڑ سکدا نہیں؟ ساڑ سکدا. بھٹی وچوں نکلے تے مڑ ساڑ سکدا. تسی ایڈوانس کو کہاں بچے نو سمجھا رہا سی نا بھی دشمن کروائیاں ہی بچنا. بچے آکھا جے بٹا پہلے ہی ہاتھ وچ ہوے, اس دا پتر چوکا پڑ گیا. اچھا لویا نہیں ساڑ سکدا بلا تمثیل و تشبیہ. نور مصطفیٰ کے ساتھ کائنات کی کسی چیز کی مثال دینا عالمانہ انداز کا یہ طریقہ کار نہیں ہے, لیکن فقط بات سمجھانا مقصود ہے کہ لویا 2 گھنٹے بھٹی وچ رہیا, رنگ بھی بدل گیا تے کرتوت بھی بدل گیا, اس کا فعل بدل گیا, اس کا کردار, اس کا کریکٹر, اس کا کام کرنے کا طریقہ بدل گیا. جے لویا 2 گھنٹے بھٹی وچ روے تے رنگ بدل ویندا ہے. جو نور محمدی 70 کروڑ سال اللہ کے جلوے میں, اللہ کے قرب میں رہا,
کہ نور محمدی نور خدا کے جلووں میں رہ کر 70 کروڑ سال کی صحبت میں رہ کر کیا کیا بنتا رہا، کیسا کیسا نکھرتا رہا، کہاں سے کہاں تک رسائی حاصل کرتا رہا۔ بابے گلے شاہ نے پوچھا بھی کدے حضوری ہوئی ہے؟ انہاں آکھیا اونی دیر تک سجدہ دتا ہی نہیں جنی دیر تک حضوری ہوئی نہیں۔ انہاں آکھیا مائے پاک محمد دے بارے کچھ دسو تسی روزانہ، انہاں آکھیا ماتا اپنے پیر نو ویکھ کے دس سکنا، ایڈا دور میتھوں نہیں جویندا، میں اپنے پیر نو ویکھ کے دس سکنا۔ 3 دن تو بعد بابا گلے شاہ جواب جڑے راز حقیقت جان دینے او راز حقیقت کھول دینے او جنہ ویکھیا نہیں او بول دینے جنہ ویکھیا نور بنایا تے رکھیا کتھے پتہ چل گیا کور وچ رکھیا، جدوں کور وچ رکھیا اگلی گل کور وچ رکھیا اس کے بعد او نور محمدی اللہ تعالیٰ نے پشت آدم علیہ نبینا علیہ السلام دی پشت دے وچ بطور ودیعت دعوتا ادعوتا۔ اب یہ ایک اور بحث ہے گرامر کی، اس کو چھوڑو۔ ودیعت پھر وہ نور حضرت اما حوا پاک کے رحم میں منتقل ہوا، حضرت آدم سے ٹرانسفر، پھر وہ آگے شیش کی طرف، پھر شیش سے انوش کی طرف، انوش سے شمویل کی طرف، شمویل سے شاہیل کی طرف، شاہیل سے ادریس کی طرف، ادریس سے نوح کی طرف، نوح سے ابراہیم کی طرف، ابراہیم سے اسماعیل کی طرف، چلتا 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 یہ ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں آقا کریم کے چچا جان کہ جس وقت منافقین نے آقا کریم کے نام نسب پر کام کیا، حضور فرماتے ہیں فانا میں خیرکم بیتا و خیرکم نفسا، میرے ماں پیو دا تن، حالانکہ آقا کریم کی جو شان رسالت ہے، جو شان نبوت ہے، جو شان امامت ہے، جو شان ولایت ہے، جو شان ختم نبوت ہے، جو شان ختم معصومیت ہے، وہ ایک الگ انداز ہے۔ لیکن اگر کوئی آپ کے نام و نسب، اے منافقین تم میرے باپ دادے کی بات کرتی ہو، میں تمہیں کہہ رہا ہوں، عربی دہن 2 لفظ، ایک کے نکاح، ایک کے صفا، سین زیر فے زبر الف فا، جواہر البیان کے اندر اور مواہب اللدنیہ کے اندر سٹارٹنگ میں شروع میں حضرت مولا علی روایت لے کے آئے ہیں کہ میں اس بات کا گواہ ہوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں میں نکاح سے پیدا ہوا ہوں، صفا سے پیدا نہیں ہوا۔ صفا کیا ہوتا ہے؟ آقا کریم فرماتی ہے کہ جاہلیت کے عرب کے اندر یہ قانون تھا، جو عورت اپنا کوٹھا بناتی تھی، کوٹھے پہ ایک جھنڈا لگاتی تھی، 10 بندے اس کے کوٹھے پہ جاتے تھے، پیسہ دے کے اس کے ساتھ زنا کرتے تھے، 9 مہینے کے بعد وہ عورت اس 10 بندوں کو واپس بلاتی تھی، 10 کو بلا کے بچہ جو پیدا ہوتا تھا ان 10 میں سے کسی ایک کا انتخاب کر کے جس کی گود میں ڈالتی تھی، آگے کسی کی جرات نہیں ہوتی تھی کہ وہ انکار کرے کہ میرا نطف نہیں ہے، وہ عورت بچہ اس کی گود میں ڈال کے اسی کے ساتھ شادی کرتی تھی۔ اور لوگوں یاد رکھو محمد صفا کی پیداوار نہیں ہے، محمد نکاح کی پیداوار۔ نکاح اور نکاح مومنہ دی ہوندے نے، یاد رکھو تسی اکثر مولوی موضوع چھڑ کے چلا گیا اور خدا دی قسم موضوع نہیں ہو چھڑیا۔ لقد جاءکم آیا ہے تھوڑے وچوں جڑا آئے لفظ ہے نا تھوڑے وچوں ایتھوں مراد آقا کریم دے والے پیر تھوڑے وچوں، ہن ساڈے وچوں تے ہے کوئی نہیں، نہ اپنا خاندان، نہ ملک، نہ علاقہ، نہ زبان، نہ اے ویڑا، نہ کچھ۔ تو مڑ جڑی یہ گل تھوڑے وچوں مفسرین کرام کہتے ہیں آئے ہیں عظیم رسول موجود پہلے ہیں، تھوڑے وچوں اس مرادے ہیں کہ عبداللہ سے لے کے حضرت آدم تک اور اما حوا سے لے کے سیدہ آمنہ تک کوئی ایک حضور کی ماں ایسی نہیں ہے اور کوئی ایک حضور کا باپ ایسا نہیں ہے جو حالت ایمان سے دنیا سے گیا نہ۔ اچھا تو میں نے ایک ترتیب بتائی ولادت کی، اب اللہ تعالیٰ نے جو آقا کریم کو 2 ظہور عطا فرمائے، ایک کا بیان ہو گیا،
70 करोड़ साल जब हो गए ना पूरे, अमर अल्लाह नूर मोहम्मदिन, हदीस पढ़ रहे ते अकीदा किसी दूसरे प्लेटफॉर्म का नहीं। अमर अल्लाह, अल्लाह ने हुक्म दिया नूरे मोहम्मद को, क्या हुक्म दिया? हुक्म दिया कि फनाज़रा इला अमामेका, सोने हो आप दे अगे देखो, आप दे फनाज़रा नूर मोहम्मद, तो जब देखा आका करीम के नूर ने आगे, जब मोहम्मद के नूर ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अपने सामने 70 करोड़ साल के बाद देखा तो एक नूर नजर आया। अब वो 70 करोड़ साल मैं यहाँ पे मुस्तदरक लिल हाकिम की वो हदीस लेके आऊंगा, इन्नल्लाह अख्तारनी व अख्तार अली अस्हाबा व अंसारा व गुज़ारा व सुगरा। हुजूर फरमाते हैं अल्लाह ने अपने लिए मैं मोहम्मद का इंतखाब किया और मेरे लिए अल्लाह ने मेरे सहाबा का इंतखाब किया। ऐसा गाना जरा वाले कर दे काका ठहरी। अच्छा आगे नूर, अम वरा ही नूरा, पीछे देखा तो एक नूर था, अन यमीने ही नूरा, सज्जे पास से देखा तो एक नूर, अन यसारे ही अमर अल्लाह नूरा मोहम्मदिन फनज़रा नूरा मोहम्मदिन। तो जब सामने वरा पीछे यमीन दाएं यसार बाएं, तो पूछा ऐ बारी ताला ये कौन है? 70 करोड़ साल पहले तदी से नहीं, जवाब है और ये वही जवाब है जिसकी मैंने एक पूरी डिटेल आपकी खिदमत में पेश की है। अकीदा अहले सुन्नत हनफी मातुरीदी बरेलवी, ये वो अकीदा है जो ना 100 साल पहले है, ना 150 साल पहले है, ना 200 साल पहले है। जो अकीदा इमाम कस्तानी का था वही अकीदा इमाम अहमद रजा का है। जो अकीदा इमाम अल्लामा इब्न हजर अस्कलानी का था वही अकीदा इमाम अहमद रजा का है। जो अकीदा दाता साहब का था, जो अकीदा ख्वाजा साहब का था, जो अकीदा ख्वाजा नूर मोहम्मद बुखारी का था, जो अकीदा गौसे पाक का था, जो अकीदा शाह सलमान तौसरी का था, जो अकीदा पीर सियाल का था, जो अकीदा पीर मेहरे अली का था, जो अकीदा हजरत मुजद्दिद अल-रिसाली का था, जो अकीदा पीराने पीर सैकड़ों गतियों के ताज चूड़ा शरीफ का था, जो अकीदा मुजद्दिद दौरान कुतुबे मदार पीरे कंधारी का था, वही अकीदा इमाम अहमद रजा खान फाज़िल ने बयान किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे, आप समझ आ गई? बेशक चार नूर है। बेशक पूछा बारी ताला 70 करोड़ साल एक तेरी जात थी, एक मेरी जात थी, ये आज चारों कहां से आ गए? जवाब आया जो सामने है अबू बकर है, जो पीछे है उस्मान है, जो सच्चे है मौला अली है, जो खप्पे है वो उमर है। नबी के 4 यारों का कसीदा पढ़ के जीता हूँ, जिन्हें इनसे चुभन है मैं चुभूंगा आखिरी दम तक। तो मेरे दोस्तों ये है अव्वल ज़हूर और उसकी डिटेल यहां पे कंप्लीट है। उधर से वो हदीस ले लो, क्या मुश्किल बात कोई समझना है ना? कोई आज तक दलाइल के मैदान में ऐसी दलील नहीं दे सकता। ये मैं तुम्हें कोई भंग पकौड़ा खा के बात नहीं कर रहा।
पूरे होशो हवास में बात कर रहा हूं और अपनी तरफ से भी नहीं कर रहा, क्योंकि मेरे इमाम जलाली जिस वक्त किसी मैदान में कदम रखते हैं तो वहां पे पूरे का पूरा जो माहौल है वो लर्जा बरंदाज हो जाता है। सुन्नियत की पहचान और अकायद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जिस बंदे ने एक एक तहफ़्फ़ुज़ पे सैकड़ों दलाइल के अंबार लगाए हैं, हमने भी 4 दिन उस गली के टुकड़े खाए हैं। ये जो मैंने कुतुबे मदार, आप में से कोई बंदा नहीं जानता सिवाय किबला शाह जी के कि कुतुबे मदार क्या होता है, और ये सिर्फ सिलसिला नक्शबंद में होता है, बाकी में नहीं होता। शायद आपको इल्म हो या ना हो, तो मुझे पीर जान आगा जान सरहिंदी साहब गुलजार खलील गोट मुहाजिर वालों ने कहा था कि ये कुतुबे मदार है। वो बैठ थे जान आगा जान सरहिंदी साहब जिनके छोटे भाई जान उमर जान सरहिंदी हैं, जो सूबा सिंध के TLB के अमीर हैं। तो मैं आज उनकी दरगाह से फातिहा पढ़ के आया हूं और मैं अपने बच्चे शान को कह रहा था, बेटा आपने कोई रूहानी सुकून महसूस किया? कहता कारी साहब मजा आ गया। मैंने कहा यार मैं उस वक्त 6 साल का था जिस वक्त कंधारी शरीफ का दरबार मैंने छोड़ा था। सुभान अल्लाह। कारी अकरम फैजी साहब मेरे चचा हैं, जो यहाँ पढ़ाते थे, जो शागिर्द थे कारी मुरीद साहब के, जिनके आगे शागिर्द थे मजर बलोच साहब दानाबाद वाले 544 कंजवानी के आगे। तो उस वक्त मैं यहाँ से गया था आज, लेकिन आज आप मेरे वो गाड़ी वाला हंस रहा था कि कारी साहब, मैंने उसको सही से बताया कि रास्ता इधर इधर जाता है। यार उम्र का छोटा होना या बड़ा होना ये फन नहीं है, तुम अंदर से कितने कड़े हो और तुम कितने निकल हो ये तैयार होना जरूरी है। और जो दूसरा ज़हूर है वो ज़हूर विलादत है। ज़हूर विलादत में आका करीम वो नूरानी लिबादा जिसको बशरियत की चादर पहनाकर अल्लाह ने अपने महबूब को दुनिया में जलवा कर किया। जिनके सीने पे उतरने वाला कुरान जिस रात उतरे वो रात 1000 महीनों से अफजल हो जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि तुम कुरान की बात करते हो, मैं कहता हूं हाँ, हम साहिबे कुरान की बात भी करते हैं। वो तो लैलतुल कदर में आया, अरे जिस रात में कुरान आए वो लैलतुल कदर कहलाए और वो 1000 महीनों से अफजल हो जाए, तो जिस रात लैलतुल कदर जिसके सदके है और कुरान जिसके सदके है, वो किसी ने क्या खूब कहा ना, अरे अजब खुदाई का फसाना है, नबी को देख कर ईमान खुदा पे लाना है। सानू नहीं पता रब है, असी कुरान में उतरता नहीं देखा ना, असी जिब्रील नु आंदा झंडा देखा, और असी तक मक्के दे भी नहीं, असी तक मदीने दे भी नहीं, और सानू अरबी बोलनी भी नहीं हुंदी, असी ये जमाना भी नहीं देखा, असी करबला दी गल्लां सुनिया, असी देखा कोई ना, असी अजब दे। और खुदा दी कसम है सानू एक जर्रा ते एक मासा और ना ये मोहम्मद दी बोली हुई किसी भी गुफ्तगू पे कोई शाकिल नहीं है। सुभान अल्लाह। जे रब नु भी मन्ने है ते किन्नू वेख के ते अल्लाह बशर है के नूर है, जिन्नू मन्निया है उनके वास्ते बशरियत करेगा ते कुफर है, और जेड़ा जिन्नू मनवाया है उनके वास्ते नूर बशर का रोड़ा पा के बैठ गया है। अकल होती तो लड़ाई ना लेते, अकल होती लड़ाई ना लेते। यार भला बंदे ने इन्ना को गवेड़ होना चाहिए बिजार में हर वक्त तो उससे काम नु लगा आया किसी पास को नक्स निकल ही आवे ते दुआ बेचारा ऐसे यकीन ना किने में हुजूर दी शान ही बयान कर। इसलिए हम कहते हैं, वो कहते हैं ना कि तुम हर साल क्यों मिला,
تو میں کہتا ہوں قرآن بھی تو ہر سال نازل نہیں ہوتا، قرآن بھی تو ایک ہی مرتبہ لیلۃ القدر میں اترا تھا، تو جب ایک مرتبہ اترنے والا قرآن ہر سال نہیں اترتا، پھر بھی قیامت تک جتنے سال آئیں گے ان میں جتنے رمضان شریف آئیں گے ان میں جیسے ہی لیلۃ القدر کی رات آئے گی وہ 1000 مہینوں سے افضل بن جائے گی، کہلائے گی۔ اسی طرح نبی آئے تو ایک ہی بار ہے، لیکن ایک ہی مرتبہ آنے میں زمانے کو وہ نور دے کے گئے ہیں کہ 1500 سال گزرنے کے بعد بھی امت مصطفیٰ سے سمیٹا نہیں جا رہا۔ اور یار آخری حدیث جن میں خطبے چ پڑی اینا کیا چھوڑ گال چھاڑ گیا، انا حظکم من الانبیاء، میرے غلاموں تھانوں مبارک ہوئے نبیاں وچوں تواڈے حصے میں آیا، جن دے بارے تو ہے نا گلا گلا کردا وانتم حظی من الامم، ساری امتاں وچوں میرے حصے تسی آئے۔ یار کسی بھی چیز کا یا تو اول ہوندا ہے یا کسی بھی چیز کا آخر ہوندا ہے یا کسی بھی چیز کا درمیان ہوندا ہے۔ حضور فرماتے ہیں میری امت اول بھی ہے، میری امت آخر بھی ہے، میری امت امت وسط بھی ہے۔ اسے ابا کیا یا رسول اللہ بھی یہ ان کیڑی گل یا تو اول آکھو جی اول ہے تے آخر نہیں، آخر ہے تے اول نہیں، جے دوویں ہیں تے مڑ وسط نہیں، جے وسط ہے تے مڑ دوویں نہیں۔ حضور پاک کہتے نہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں میری امت اول ہے جنت میں جانے کے اعتبار سے، آخر ہے دنیا میں آنے کے اعتبار سے، اور کائنات ایک عالم دنیا، ایک عالم حشر اور قیامت عالم الآخرہ، ان دونوں کے بیچ میں جو امت بطور پردہ کہ جس سے پہلے اور جس سے بعد کوئی ایسی امت نہیں کہ جو کسی دوسری امت کے لیے گواہ بن سکے، تو وہ صرف ایک امت ہے، اس امت کو امت مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ اور مواہب اللدنیہ دے ہی الفاظ نے حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس وقت اسرائیل نو گھلیا نا بھی میرے سونے پاک محمد دے کولو پہلے پوچھ لویا ہے، تو یاد رکھو کائنات آقا کریم کی ذات مقدسہ تو علاوہ کوئی دوسرا نبی پیغمبر نہیں کہ جنہ کلو پوچھ کے انہاں دی جان کر دی گئی ہوئے۔ اسرائیل آیا، حضور پاک نے فرمایا جِئْتَنِي زَائِرًا ام قابدًا، آئے ہو زیارت کرنے کے لیے ام یا قابدًا، روح قبض، کہنے لگا جِئْتُکَ، میں آیا ہوں آپ کی طرف، زائرًا و قابدًا، مقصد تو زیارت کا ہے، اگر آپ کہیں گے تو پھر جان بھی قبض کا ہوگا۔ مجھے اللہ کا حکم ہے، یہ میں آخری بات کرنے لگا ہوں، اور وہ میری وہ دوسری مولیوں والی آخری نہیں ہوگی، آخری ہی ہوگی۔ یہ میرا آخری شعر ہے، پھر 10 پڑھ لیا، یہ میرا آخری شعر ہے، یہ جی پیر صاحب کے لیے پڑھ لیا، یہ میرا آخری شعر ہے، یہ جی مولوی صاحب کے لیے پڑھ، یہ جی میرا آخری شعر ہے، یہ فرمائش والا، ابھی کیا ڈرامہ ہے؟ ابھی آخری ہے تو پھر آخری ہو گیا، یہ کوئی توک ہے، میرا آخری ہے، آگے پھر 3 ہیں، یہ جی بس یہ میرا آخری شعر ہے، آگے میں نے وہ دھمال ڈال لی، یہ میرا آخری ہے، آگے میں نے گھمبر کھیل لیا۔ پھر تمہارا آخری شعر ہے وہ دھمال کا ہو، وہ گھمبر کا ہو، وہ قوالی کا ہو، وہ منقبت کا ہو، وہ کسی چیز کا ہو، بات سنیں۔ اللہ تعالیٰ نے پیارے محبوبہ کہ اچھا بھئی تو ہونا زیارت میری واسطے آیا ہے، اے دس کہ ان خلقت حبیبی جبریل، میرا بیلی ایک ہے، نہ ہوندہ جبریل روزانہ ہوندہ ہے، جو انہوں کدھے چھاتا ہے، تے حضرت اسرائیل عرض کرنے لگے بھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم دے ہوئے بس تھوڑا جا انتظار فرماؤ، ہم دے ہوئے، اینی دیر میں جبریل پاک آ گئے۔ اللہ تعالیٰ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبریل پاک فرشتے نو فرمایا بھی کی گل ہے بھی وہ جڑا لوکاں دیاں جاناں لیندا ہے وہ میرے نیڑے نیڑے ہے تے تو دور دور ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو آگے سے نا اب دیکھو یہ انداز ہے، اب جرت نہیں ہو رہی حضرت جبرائیل پاک کی، حالانکہ ملائکہ کے سردار ہیں، جرت روح الامین، جرت نہیں ہو رہی کہ مدعا بیان کر سکے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے سارے آسمانوں کے دروازوں کو کھول دیا،
हुजूर पाक फरमाने लगे मैंने पूछा कुछ और है, तुम बताते कुछ और। तो कहने लगे या रसूल अल्लाह, वो देखो ना, अल्लाह ताला ने सारी हूरों को झुका दिया, सबको सजा दिया, जन्नत की नहरों को जारी कर दिया, और जितने भी दरख्त थे उन तमाम को नहला दिया, और पत्ते जो है वो आपके नामे नामी इसमें ग्रामी को जप रहे हैं, आपके नामे नामी की तस्बीह, फरिश्ते सारे कतार में खड़े हैं, आपका इसकी। मैंने पूछा कुछ भी नहीं है, आप मुझे क्या बता रहे हो? मेरे इस्तिकबाल के लिए ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। मैं ये पूछ रहा हूं कि खैर है। तो उस वक्त सलाम अर्ज करने के बाद अल्लाह का पैगाम पहुंच जाए कि है अल्लाह के रसूल, अल्लाह ताला ने आपको इख्तियार अता फरमा दिया, आप चाहें तो आप दुनिया में रहें, और अगर आप चाहें तो आप अपने रब के पास तशरीफ ले जाएं। ये आपकी मर्जी पर मौकूफ है, हम तो आपकी ज़ियारत के लिए आए हैं। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ पे अल्फाज है अस्अलुका अन गम्मा व हम्मा, अस्अलुका अन गम्मा व हम्मा। हम का मतलब होता है आंखों से पानी का निकलना, रंजीदा, और गम का मतलब होता है परेशानी और दुख। तो हुजूर फरमाने लगे कि जिब्राइल ये बाकी सारी बातें तो ठीक है, लेकिन मेरा दिल मुतमईन नहीं। मेरा, मैं चला जाऊंगा, मेरे हाफ़िज़ कुरानों का, मेरे कारी कुरानों का, ये मेरे नमाजियों का, मेरे रोजादारों का, मेरे ज़कात देने वालों का, मेरे गुनाहगारों का, ये जो माँ के मुंह पे चमाक मारने वाले हैं, पसंद की बुढ़ी ना मिलने पे घर से बाइकाट करने वाले हैं, जो बाप को बुढ़ापे में खर्चा नहीं दे, ये सब इनका क्या बनेगा? अल्लाह ताला ने जिब्रील को हुक्म दे के भेजा, मेरे महबूब को जाके कहो सारे नबी और सारे रसूल और उनकी जितनी उम्मतें हैं उन सब पर अल्लाह ताला ने जन्नत को हराम कर दिया है, जितनी देर तक मेरा महबूब और मेरे महबूब की उम्मत का आखिरी 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 फर्द भी जन्नत में दाखिल ना हो जाए। क्या है हमारी औकात? हम है क्या? क्या हमने समझ रखा है खुद को? क्या एहसान किया है हमने ज़ाते रसूल पे? यार ये इंतजाम तो क्या, कुल कायनात माये मोहम्मद के पांव के नाखून पे वार दी जाए। अल्लाह के बंदे ये भी कर है। बात आखिरी थी, मैंने कर दी, अब आपने हाथों को लहरा के एक शेर पढ़ना। जेड़े राज हकीकत जान दे, मौजूद तो हट गया नहीं, चाहिए बड़ी पूरी की थी। जेड़े राज हकीकत जान दे, और राज हकीकत जान दे, जिन्ना मेरी नीयत में नई साफ तू पूछना आका करीम का चेहरा, मेरा बदन भी कोड़ा, मेरा तन भी मैला, मेरा जिस्म भी मैं, पूरी कायनात दे फुल इकट्ठे करो, उन्हां नु रगड़ो, अरक कट के बुल्ले दी ज़बान नु धोवो, मैं मुड़ भी इस काबिल नु समझदा कि मां ये मोहम्मद का नाम मेरी ज़बान है। व आखिर दावा या अल्हम्दुलिल्लाह।